جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو۔ کون ہے جو رب سے ملنے کی امید نہیں رکھتا؟ جس نے پیدا کیا اس سے ملنے کی امید نہ ہو، جس نے زندگی دی اس سے ملنے کی امید نہ ہو، جو ہمارا خالق و مالک ہو اس سے ملنے کی امید نہ ہو، جو ہمارا پالن ہار حقیقی ہو اس سے ملنے کی امید نہ ہو، جس نے زمین بنائی اس سے ملنے کی امید نہ ہو، جس نے ماں باپ عطا فرمایا اس سے ملنے کی امید نہ ہو، جو زندگی عطا فرمایا اس سے ملنے کی امید نہ ہو۔ اور اگر تم امید نہ بھی رکھو تب بھی مر کر تو اسے ملنا ہے نا۔ اسی لیے تو کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہاں اللہ والوں کو اللہ کا دیدار ان کی شان کے مطابق، ان کی صلاحیتوں کے مطابق اور مقام کے مطابق نصیب ہوتا ہے۔ ہر کسی کو دنیا میں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر کوئی اللہ رب العزت جل جلالہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن مرنے کے بعد تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نا۔ اس کی بارگاہ میں ہر ایک پل کا حساب و کتاب و جواب دینا ہے نا۔ تو اب قرآن نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ دنیا میں کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کوئی 30 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 70 سال میں، کوئی 80 سال میں، کوئی 90 سال میں، جانا برحق ہے۔ کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک کو جانا ہے، اور ہر ایک کی ملاقات رب سے ہوگی، لیکن ملنے کا انداز جدا ہوگا۔ کسی سے میرا مولا مسکرا کر اس کی شان کے مطابق ملے گا، اور کسی پر میرا مولا غضبناک ہو کر کے ملے گا۔ اللہ کی ذات ہنسنے مسکرانے ان ساری چیزوں سے پاک ہے، لیکن بعض مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، قیامت کے دن ایک بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ بندہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا تو اس کے سامنے سب سے پہلے اس کے چھوٹے گناہ رکھے جائیں گے، پڑھ۔ اب جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرے گا تو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، یہ تو سارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ مولا فرمائے گا یہ تو نے کیا ہے نا، وہی ہے نا جو کیا تھا، وہی ہے نا۔ اس کے پاس سوائے اقرار کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اندر سے ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اب جب بڑے گناہ پیش کیے جائیں گے تو میرا کیا حال ہوگا۔ اتنے میں میرے کریم کی رحمت کو جوش آ جائے اور رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دو، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ اب وہ بندہ جو بڑے گناہ رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اس کے تصور سے کانپ رہا تھا، وہ خود اللہ سے عرض کرے گا مولا کوئی میرے بڑے گناہ بھی ہیں۔ جب وہ یہ کہے گا تو میرا مولا اپنی شان کے مطابق تبسم فرمائے گا، اور یہ کہہ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی
مسکراؤ. تو جو اس کی شان ہے، اللہ والوں کی پوزیشن یہ ہوتی. یہ جملہ تاریخی جملہ ہے، اگر آپ نے پوری تقریر یاد رکھی یا نہ رکھی کوئی بات نہیں، اس جملے کو یاد رکھنا. ساری دنیا ناراض ہو کر کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ساری دنیا خوش ہو کر کچھ نہیں دے سکتی. لیکن مولا اگر خوش ہو گیا تو دنیا بھی اور آخرت سب کچھ عطا فرمائے گا. اور مولا اگر ناراض ہو گیا تو زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اسی لیے قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے. اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام علیہم الرضوان ہمیشہ وہ کام کرتے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اور ہمیشہ اس کام سے بچتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور پھر تربیت بھی اپنی اولاد کی ایسی فرمائی کہ اولاد بھی اس کام کے اندر اپنے ماں باپ کی مدد کرتی.